رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الوفاة وتمتعه فيها طويلا. صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين الملك القدوس السلام عليكم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الحمد لله الذي جعلني من أمة سيد المرسلين ومن المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المصدق والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المعصومين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم عاجل فرجهم وأهل قلوبهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صلوات. دیدار کے خاطر تو کہاں میری نظر ہے، یہ تو کرم ہے تیرا کہ رخ تیرا ادھر ہے. ان کا تو کرم ہے، میرا وہم ہے کہ وہ خود کا میری جنم ہے. کرم تو ہے مگر وہم ہے میرا کہ میری جان ہے. لیکن وہم کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس دین میں. جہاں ابتدا بھی یقین پر ہوتی ہے، جو حاضر ہے اس پر بھی یقین کرو، جو غائب ہے اس پر بھی یقین کرو. بات اس وقت کی ہو رہی ہے جب چھانے لگا تھا حق تلاش یقین پر کہ اقرا بیٹ میں بن گئی دستک زمین پر. اس وقت سے غیر کی بات ہو رہی ہے. الحمدللہ یہ دینداروں کا مجمع ہے تو میں صرف سرسری گفتگو کروں گی آج پوری مجلس میں، کیونکہ میں صرف اگر آپ کو اشارتاً گفتگو کرتی آگے بڑھوں تو مجھے یہ یقین ہے کہ آپ میری پوری گفتگو سمجھ گئے. اتنا حسن ظن ہے، بلکہ یقین ہے. تو یہ اس غیب کی بات ہو رہی ہے جب چھانے لگا تھا حق تلاش یقین پر کہ اقرا بیٹ میں بن گئی دستک زمین پر. تو وہم ہے میرا اگر کہ ان کا کرم میری طرف ہے تو اپنے وہم کو یقین میں بدل کہ وہ کرم ہے تیری طرف. اس لیے کیونکہ تو انہیں دیکھ نہیں سکتا کہ دیدار کے قابل تو کہاں تیری نظر ہے. یہ تو کرم ہے ان کا کہ وہ ان کا ادھر ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ تو مجھے نظر نہیں آئے، نہ میری محفل میں نظر آتے ہیں، نہ میرے اطراف نظر آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے کیونکہ نہ میری بینش اتنی ہے
نہ میری فراست اتنی ہے، نہ میری معرفت اتنی ہے، نہ میری بصیرت ہے، نہ بصارت ہے. ساری گفتگو ہو گئی یہاں تک، کچھ بھی نہیں ہے نا میرے پاس، تقویٰ ہی نہیں ہے، تو میں انہیں کیسے دیکھ رہی؟ بھائی بیدار کو دیدار ہے. کیا غلط کہا میں نے؟ بیدار کو دیدار ہے، غافل کو دیدار تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میری تو روح بیدار نہیں ہے، میری تو روح بیدار ہی نہیں ہے، تو دیدار نہیں ہے. لیکن آپ کو تو سب کچھ ہے، آپ کو کیا نہیں ہے؟ جس نے رب کے چہرے کو دیکھ لیا ہو، اس کی نگاہ بینش کتنی وسیع ہے، اس کو کوئی احاطہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ جس نے اللہ کی آواز سنی ہو، ان ہستیوں کے سماج کی کوئی گہرائی تصور کر سکتا ہے یا نہیں؟ جس نے اپنے رب کو اپنے اطراف محسوس کیا ہو، اس کی حساسیت کو آپ کوئی الفاظ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، آپ کو بھی کیا میں نظر آتا ہوں یا نہیں؟ اب پیچیدہ سوال یہ ہے، کیونکہ جب چوتھے امام گئے تھے کعبے کے پاس، چوتھے امام جب کعبے پہ گئے تو امام کے جانشاروں نے کہا کیا ہجوم ہے؟ امام نے کہا کہاں ہے ہجوم؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ نہیں، مجھے تو نہیں آ رہا نظر. آ رہی ہے آپ کو میری نقطہ سمجھ میں آ گیا؟ آپ پہنچ گئے وہاں تک؟ امام نے کہا کہاں ہے لوگ؟ مولا دیکھیے نا، حاجی، زوار، عقیدت مند، نیاز مند، عبادت گزار. مولا نے کہا مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، مجھے چند لوگوں کے سوا کوئی نظر نہیں آ رہا. بس یہی تشویشناک سوال ہے. مولا میں تو آپ کو نہیں دیکھ سکتی کیونکہ میرا تو نظارہ ہی محدود ہے. آپ اس معرفت بھرے نظارے کے بعد بھی اگر مجھے نہ دیکھ پائیں تو بس وہ نوبت نہ آنے پائے. آپ سمجھے اس نقطے کو؟ آپ سمجھے اس نقطے کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا بھی آئے بزم میں اور ہماری شرکت کو محسوس نہ کر پائیں، دیکھ نہ پائیں، کیونکہ ہماری ایگزسٹنس وہ ہے نہیں جو وہ تصور کر رہے ہیں ہماری ہو. اب مکمل کر تو روایت جبکہ آپ جانتے ہیں، آپ کو حفظ ہے کہ روایت کا مولا مجھے تو نظر آ رہے ہیں. لوگوں کا میری نگاہوں سے دیکھ، ہاتھ رکھا تھا تو کیا نظر آئے تھے جانتے ہیں نا؟ سب حیوان کی شکل میں آئے تھے. بس یہ جو احساس ہے انسان کا کہ میں کسی کو دیکھوں نہ دیکھوں، کوئی مجھے دیکھ سکے، اتنی اگر میری وقت ہو جائے کہ میں بھی کسی کے ریڈیس میں آ جاؤں، احاطے میں آ سکوں، اگر میں قابل ہوں کہ میں آپ کی دید کا مظہر بن سکوں، میری نجات اور میرے مرتبے کے لیے اتنا ہی بہت ہے، اتنا ہی بہت ہے کہ آپ مجھے دیکھ لیں. ورنہ تو مثال ہماری اسی کرم کی سی ہے جس طرح رحمان اور رحیم کے فرق میں زیادہ تفصیل سے جا نہیں سکتی. کہا نا ایک اللہ کی وہ رحمت ہے جو ہر ایک پہ برستی ہے، ہندو ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، اطاعت گزار ہو، تقویٰ پرہیزگار والا ہو یا فاسق و فاجر ہو. اللہ ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، ہر ایک کو سانسیں دے رہا ہے، ہر ایک کو ہر چیز دے رہا ہے. یہ اس کی رحمانیت ہے، رحیمیت ہے، اس کا کرم ہے. لیکن ایک خاص قسم کا جو کرم ہوتا ہے، ایک خاص قسم کی جو رحمت ہوتی ہے، وہ خاص بندوں پر آتا ہے. تو بس کرم اس کا ہر ایک پر ہے، ہر ایک پر ہے. لیکن مجھے کیونکہ تو نے بنایا ہر ایک جیسا نہیں ہے، اسی لیے میں ہر ایک جیسا بننا نہیں چاہتا. تو نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو میں بھی اپنے اندر کے جوہر، اپنے اندر کا شرف دکھانا چاہتا ہوں تجھے، اور میں تیرے اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں. اللہ مخلصین تھا نا تیرا دعویٰ؟ تھا یا نہیں تھا؟ اللہ کا دعویٰ تھا نا، سب بھٹکیں گے اللہ مخلصین. تو مجھے اب یہی سکھانا ہے کہ میں اللہ کے اس پار نہیں ہوں، اللہ کے اس پار. بیدار
با بے ادب. دیکھیے میں شعر کو شروع سے پڑھتی ہوں تو پھر آپ کو لطف آئے گا. چاہنے لگا تھا حق تلاشے یقین پر، اقرا بیچ میں بن گئی دستک زمین پر. بیدار با ادب صفے ابجد کی سامنے. بیدار با ادب صفے ابجد سمجھتے نا گرو کے تہجی کو کہتے. صفے ابجد کی سامنے دانش گہے علی و محمد کی سامنے. دانش گہے علی و محمد کی سامنے. تو اللہ کے جو اسپار ہیں، جو احاطہ دانش گہے علی و محمد میں ہے، جب وہ اس در پر آتے ہیں تو اس در پر عجب دلاوری کھلتی ہے. سوچو تو ہر ایک بے خبری کھلتی ہے. آپ کیا کیا تھا نا میں نے؟ بیدار کو دیدار ہے، غافل کو تو دیدار نہیں. تو سوچو تو ہر ایک بے خبری کھلتی ہے. سوچو تو ہر ایک بے خبری کھلتی ہے. اس در کی عظمت کی قسم، اس در پر ہر ایک بارادری کھلتی ہے. اس در پر ہر ایک بارادری کھلتی ہے. جس بھی در سے آؤ، جب کلنا محمد کی سند مل گئی ہے تو جس در سے بھی آؤ پاؤ گے وہی جس کی وجہ سے اس کائنات کو خلق کیا گیا. ماں خلق تو تمام مقبولیت ولا رحمتیہ. نہیں بناتا میں کائنات اگر اے محمد آپ نہ ہوتے، اور نہیں بناتا میں آپ کو بھی اگر آپ کی دختر فاطمہ الزہرا نہ ہوتا. اللہ اکبر. رسول خدا مسجد میں تھے، گھر سے خادمہ دوڑی ہوئی آئی باہر، جھکتی کیا کہ ایسا بڑے خیر بشر، آپ کو دولت خورشید مبارک دختر. اٹھ کے یہ خادمہ خاص سے سنتے، یہ خادمہ خاص سے فرخندہ کلام اٹھ کے مسجد سے چلے سوئے حرم خیر انام. دیکھا چھپ کر جب باپ نے جمالے دختر، چہرے کا ہوا رنگ مثالے ہوئے کر، فرق سے پاؤں تلک اس سیم بدن کو چوما، رخ کے بوسے لیے غنچے سے دہن کو چوما، اور کہا تصویر معجزات پیغمبر ہے فاطمہ. شافی ہوں میں، شفیع محشر ہے فاطمہ، ذریت کثیر کا کوثر ہے فاطمہ. قرآن ایک کتاب تو جزداں ہے فاطمہ. ان کا جو آسرا نہ رکھے بدسرشت ہے، ان کی ولا کے سائے میں گویا بہشت ہے. اس کے بعد فضائل سیدہ کو کوئی انسان رقم نہیں کر سکتا. جب رسول نے مفاتیح الجنا کہہ دیا فاطمہ کو، اس کے بعد تو کوئی ساری ڈیٹیلنگ ہے، تفسیریں ہیں باقی کو ساری. آیت تو بس یہی ہے کہ فاطمہ آپ مفاتیح الجنا، فاطمہ آپ شافی محشر. بس آیت میں یہی ہے. آیت میں آپ میری بات کو غلط نہ سمجھیے گا کہ قرآن کی آیتوں کا میں ساتھ کہہ رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں کہ ہیڈ لائنز یہی ہیں، باقی تو سب ڈیٹیلنگ ہے. تو رسول کو کس بات سے بھیجا گیا تھا زمانے میں؟ رسول کی آمد کا مقصد کیا تھا؟
सीरत नबवी पर हजारों लाखों सफ़े लिखने वाले एक लफ्ज को अगर समझ जाए तो सीरत नबवी में ढलने लगेंगे, बल्कि यूं कहना चाहिए सूरत नबवी में ढलने लगेंगे, क्योंकि सीरत का ताल्लुक बातिन से होता है, सूरत का ताल्लुक ज़ाहिर से होता है, अगर मैं गलत ना हूं तो। अच्छा, तो सुन्नत रसूल उठाने वाला एक रसूल का जानिसार सहाबी, सच्चा मोमिन अबू ज़र नमाज पढ़ रहा था। रसूल ने देखा, बोला अबू ज़र जैसी नमाज हम पढ़ते हैं वैसी पढ़ा। बस बात यहाँ खत्म हो गई, तफसीरें नहीं करना है जुमलों पर, सिर्फ फिक्र करना है या रसूलल्लाह आप जैसी ही तो पढ़ रहा था, आप जैसी नमाज भी तो हम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? सुन्नत रसूल जैसी नहीं पढ़ते क्या हम? जितने सजदे, जितने रुकू, जितने वुजू के तरीके, क्या हम कोई ऊपर नीचे तो नहीं करते? तो कुछ लोग हैं जो सुन्नत उठाते हैं रसूल की, कुछ है जो नियत उठाते हैं रसूल की। जो रसूल का जाहिर है, अगर हम वो जाहिरी सूरत भी उठा लें रसूल की, तो वो हमारे बातिन की मेराज है। हम रसूल के बातिन तक कैसे पहुंचेंगे? जब बड़ी बड़ी मंजिलत वाले अबू ज़र के लिए रसूल ने कहा, अबू ज़र जैसी हम पढ़ते हैं वैसी पढ़ा कर। क्या नमाज होगी शानदार अबू ज़र अलैहिस्सलाम की, जो रसूल ने ये जुमला कहा। तो मुझे ये अर्ज करना था आपकी जानिब कि जो सीरत रसूल का बयान करते हैं उस सूरत रसूल तक ही पहुंच जाए, कैफियत रसूल तक ही पहुंच जाए, सुन्नत रसूल तक ही पहुंच जाए, तो बातिन रसूल जो कि नियत रसूल है वहां तक तो जाना बहुत मुश्किल है। तो रसूल किस लिए आए जमाने में? अखलाक को फैलाने के वास्ते। चूंकि इस एक मजलिस में दरिया को कूदे समेटने के बराबर है मेरे लिए आज पढ़ना, तो मैं इससे ज्यादा तफसील में तो जा ही नहीं सकती। और जैसे मैं पहले रखी, शायद जरूरत भी नहीं है इतनी तफसील बयान करना, आप लोग तो सब मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो अब जब रसूल अखलाक के हुसना के लिए आए, तो अखलाक के हुसना कहते किसे हैं? अखलाक कहते किसे हैं? अगर आम जबान में अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई तुम क्या जानो अखलाक के बारे में, तो मैं तो इतना ही कहूंगी कि मेरे लिए अखलाक एक बिहेवियर है, एक कैफियत को कहते हैं, एक तर्ज को कहते हैं, जो मुझे जानवरों से मुनफरिद बनाता है। जिस तरह से मैं इंसानों के साथ पेश आऊं वो मामलात बन गए, और जिस तरह से मैं अल्लाह के सामने पेश आऊं वो इबादत बन गए। ठीक है, मेरी नजर में अखलाक यूं हुए, इसलिए क्योंकि बाकी सारी चीजें तो इबादत की और मामलात की अगर आप बात करें बहुत वसी पैराहे में, तो अल्लाह ने जानवरों को भी इबादत सिखाई है। कौन इनकार कर सकता है इस आयत पर कि हर शय अल्लाह की तस्बीह करती है ना? तो चरित हो, परिंद हो, शजर हो, हिजर हो, कोई भी हो, सब अल्लाह की तस्बीह इबादत कर रहे हैं। और जहाँ तक मामलात की बात है, तो मामलात उनके भी पास होते हैं, वो भी अपनी औलाद का रिस्क फराहम करते हैं, अपने लिए फराहम करते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, नशोनुमा उनके भी पास है। तो मुझे उनसे जुदा और मुनफरिद क्या चीज बनाती है? नुत्फ़ समझते, गुफ्तार। उनमें और मुझमें अगर कोई फर्क है तो वो है नुत्फ़। जिस तरह से मैं बंदे से बात करता हूँ वो मामलात हो गए, जिस तरह से मैं रब से बात करता हूँ वो इबादत हो गए। तो अखलाक के ये दो जुमले हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बात चले। अब आगे थोड़ी सी डिटेल। अखलाक जो होते हैं ना, उनके रूप कई होते हैं। अखलाक के रूप कई होते हैं, अच्छे अखलाक भी होते हैं, बुरे अखलाक भी होते हैं।
کبھی کبھی انسان اچھے اخلاق دکھاتا ہے لیکن مقصد برا ہوتا ہے. صحیح کہہ رہی ہوں یا نہیں؟ اس کو قرآن نے کہا یہ منافق ہے تمہارے اطراف ہے حبیب. اخلاق بہت اچھے ہیں، کوئی پرابلم نہیں. اخلاق اچھے دکھاتا ہے مگر مقصد برے ہیں تو یہ منافق ہیں. اور کبھی کبھی اخلاق تھوڑے سے سخت ہو جاتے ہیں لیکن مقصد بہت ہوتا ہے بہترین، اسے تربیت کہتے ہیں. غلط کہا نہیں، اخلاق نیچے لیکن مقصد خراب، یہ منافقت ہے. اب آپ ذہن میں سوچتے جائیے، ایک ماں کو دیکھ لیجیے کبھی کبھی سختی سے بولتی ہے، استاد کو دیکھ لیجیے کبھی کبھی سختی برتتا ہے مگر مقصد بہترین ہے، وہ تربیت کے زمرے میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کبھی کوئی چیزی چپی باتیں کرتے ہیں مگر مقاصد خراب ہوتے ہیں ان کے، منافق ہوتے ہیں. پھر اخلاق جو ہے وہ نیگوشیشن فیلڈ میں بھی چلے جاتے ہیں. یعنی جب تک مقصد ہے تو اخلاق ہے، مقصد نکل گیا تو آپ کون ہیں؟ جب تک مقصد ہے تو سب اخلاق ہے. تو یعنی اخلاق ایسے بھی ہوتے ہیں. اب آئیے ایک اور منزل کی طرف چلتے ہیں. پھر اخلاق ایک تیسری منزل کے اوپر جب آئیں کہ ایسا بیہیویئر جو جب امیر اچھا دکھائے تو آپ کہتے ہیں واہ کیا عاجزی ہے، کیا اخلاق ہے، واہ واہ. اور جو غریب بیچارہ جھکا جائے، آگے پیچھے ہو آپ کے تو کہتے ہیں کچھ آپس نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا، اس کی وسائی کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے. یعنی پیرامیٹر بدل گئے اخلاق. اب آپ کے اس زمانے کو سوچیے جب چھانے لگا تھا حق تلاش یقین پر، اقرا میں بن گئی دفتر زمین پر. میں ابھی تک اس زمانے سے آگے ابھی بڑھی نہیں ہوں اور یہ اخلاق کے میں وہی زاویے بتلا رہی ہوں جو وہاں پر تھے. اب ایک آخری چیز کہہ کر مجھے آگے بڑھ جانا ہے. یوں تو بہت باتیں ہیں مگر مجھے وچار آتی ہے. اخلاق جو ہے انہیرنٹ بھی ہوتا ہے. جیسے میرے خاندان کے شرافت ہے وہی انداز میں پیش کروں گی. اگر میرے والدین اخلاق کے اعلیٰ درجوں کے فائز ہیں معاشرے میں تو مجھے کوئی سکھائے نہ سکھائے میں وہ دیکھ دیکھ کے بااخلاق اور باکردار بنتے چلے جاؤں گی. اگر رگوں میں، اگر خون میں اور خون میں اخلاقیات ملی ہوں تو انسان جو ہے اپنے ہر منزل پر، چاہے وہ ضبط کی منزل ہو، چاہے وہ صبر کی منزل ہو، چاہے وہ غیظ و غضب کی منزل ہو، یا چاہے وہ ظلم و شکوہ کی منزل ہو، انسان اپنے اخلاق کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. اس لیے کہا اگر تمہیں رسول کا اخلاق دیکھنا ہے تو اولاد رسول کے کسی بھی پہلو کو کہیں سے بھی اٹھا کر دیکھو، کہیں سے بھی اٹھا کر دیکھو. کیونکہ ان کی بنیادیں کیا تھی؟ ان کی بنیادیں یہ تھی کہ رسول خدا جا رہے ہیں گلی سے، اوپر سے کچرا آ رہا ہے. آپ کیا میری بات سن نہیں نا؟ بچپنے میں سنا تھا اور آج تک یاد ہے. رسول خدا گلی سے گزر رہے ہیں، اوپر سے کچرا. رسول اللہ روزانہ اسی گلی سے گزر رہے ہیں اور روزانہ وہی خاتون کافلا بچ سکتی. ایک دن بچہ نہیں تھے، رسول اللہ گئے، کیا بات ہے آج آپ بیمار ہیں، آپ نے کچرا نہیں دے گا. بس یہاں آ کر واقعہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں کا واقعہ ختم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے. جب یہ سوال اٹھتا ہے کہ یا رسول اللہ وہ تو ان کی بری عادت نہیں بدل سکتی تھی، چھوڑ جانے دیجیے اس کو، جانے دیتے آپ اس کو، آپ گلی بدل دیتے، آپ راستہ بدل دیتے. تو رسول کا جواب یہ تھا اگر میں راستہ بدل دیتا تو وہ راستہ کبھی نہ بدل پاتی. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟
کو. اگر میں راستہ بدل لیتا تو وہ اپنا راستہ کبھی نہیں بدلتی. وہ اس لیے بدلی کیونکہ میں اپنے راستے پر ثابت قدم تھا. تبلیغ کے راستے پر نہیں. آپ کو میں بس وہ نقطہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ رسول تو روز ہی تبلیغ کرتے تھے نا. تو رسول اللہ آخری دن تک لا الہ ہی کہتے رہے. نہیں, بات راستے کی ہو رہی ہے, آپ راستہ بدل کے دوسری گلی سے چلے جاتے, کیا فرق پڑتا آپ کو؟ بس کو مقدمہ نہیں مل سکتا. نہیں, میں راستہ بدل دیتا تو وہ راستہ نہیں بدل پاتی. کبھی کبھی انسان اخلاق کے اس پہلو کو بھلا دیتا ہے. اسی لیے اہل بیت کے دامن سے جو جڑے ہیں انہیں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے, باقیوں کو نہیں سمجھ میں آتی کہ اگر ہاتھ اٹھا دیتی ایک مرتبہ فاطمہ تو دیوار مدینہ تو ویسے ہی بلند ہو گئی تھی. زلزلہ تو آنا شروع ہو گیا تھا, مگر فوراً کہا گیا بیوی آپ کو اس حق کی قسم ہے جو آپ کے بابا کا حسن و اخلاق تھا اور جو صبر و ضبط تھا, ہمیں یہ جنگ اپنے اخلاق سے جیتنی ہے, اپنے معجزے سے نہیں جیتنی. اور ایسے ہی جملے فاطمہ کی بیٹی کو کہے گئے تھے, شہزادی پلٹ جاؤ اور ہاتھوں کو بلند کر کے کبھی نانا کی امت کو بددعا نہ دینا, کیونکہ ہمیں وہ مارکا بھی, کربلا کا مارکا بھی اپنے اخلاق سے فتح کرنا ہے, ہماری عبادت سے فتح کرنا ہے. لہذا فاطمہ وہ ہیں جنہوں نے دربار میں کھڑے رہ کر ظالموں کے درمیان اسی اخلاق رسول کی دہائی دے کر کہا کہ میرے بابا وہ ہیں, جب تم اندھیروں میں گھرے ہوئے تھے تو میرے بابا نے تمہیں اس اخلاق حسنا سے پرہیزگار کیا, اخلاق حسنا سکھائے. تم تو اندھیروں میں تھے, تم تو جانتے ہی نہیں تھے, تم تو خط و غارت کو عام کرتے تھے, یہ تو میرے بابا کا احسان تھا تم پر. اور 75 دن ہوتے ہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے. مجھے ایک بات بتائیے, اگر کوئی بہت بڑا فرق آ گیا ہوتا, بہت بڑے ایام گزر گئے ہوتے, بہت بڑے دن گزر گئے ہوتے, تو چلو ایک بات ہوتی کہ چلو لوگ بھول گئے. 75 دن 95 دن یہ بھی کوئی مدت ہے, یہ بھی کوئی مدت ہے. لیکن یہ مدت ان لوگوں کے لیے واقعات بہت ہے, بہت سے لوگوں کے لیے جن کے پاس یقین نامی کوئی چیز ہی نہیں ہو, جن کے پاس تصدیق نامی کوئی چیز ہی نہ ہو, جن کے پاس تصویر نامی کوئی چیز ہی نہ ہو. اب قرآن کی جو آیت سرنامہ کلام آپ کے آگے گفتگو کی گئی وہ تھی خولے کنتم تحبون اللہ فاتبعون. بات ہی ختم ہو گئی یہاں پر. محبت ہے تو اطاعت کرو, اور اگر محبت نہیں ہے تو پوری منزل کا, پورے سوالوں کا, پوری تاریخ کا جواب ہی اس ایک آیت میں ہے. محبت ہے تو آپ میرے ساتھ ہیں یا نہیں؟ محبت ہے تو اطاعت کرو. ارے جب محبت ہی نہیں ہے آپ سے تو آپ کی اطاعت کہاں سے کریں؟ جب محبت آپ ہی سے خود نے کہا نا اللہ نے, اے رسول کہو ان سے اگر مجھ سے محبت ہے تو میری اطاعت کرو. پھر ایک اور جگہ کہہ دیا اگر میری اطاعت ہے تو پھر میرے رسول کی بھی اطاعت کرو. پھر کہہ دیا میرے اولل امر منکم کی بھی اطاعت کرو, یعنی صرف ایک کی اطاعت کرنا, یعنی سب کی اطاعت کرنا. تو محبت ہے تو اطاعت ہے نا. جب محبت ہی نہیں ہے نا, اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی اطاعت ختم. جب رسول سے محبت نہیں تو رسول کی اطاعت ختم. جب رسول کے اہل بیت سے محبت نہیں تو ان کی اطاعت ختم ہوگی بات. اب یہاں آ کر تھوڑا سا بات کو واضح کرنا ہے, تھوڑا سا واضح کرنا ہے. کچھ لوگ تو یہ تو آپ کے آگے 2 طبقے بیان ہو گئے. جسے محبت تھی انہوں نے اطاعت کی, وہ آپ کے خلیفہ تھے. بعد از رسول تصویر رسول میں بھی شامل ہوئے, بعد از رسول شہزادی کے گھر عرسوں میں بھی شامل ہوئے, بعد از رسول بیوی کے
ساتھ ساتھ چلے اور بعد رسول بیوی کے مطالبے پر بھی بیوی کے ساتھ ساتھ چلے. ٹھیک ہے, جو انہیں اطاعت تھی, جنہوں نے محبت تھی, انہوں نے اطاعت کی. کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں محبت تو تھی مگر وہ اطاعت گزار نہیں تھے. بس یہ طبقہ ہے بڑا ہی خطرناک طبقہ جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے. محبت تو ہے. آج ہم میں سے کون ہے نعوذ باللہ جو کہہ سکے نعوذ باللہ ہمیں محبت نہیں ہے اللہ اس کے رسول اور آل رسول. نعوذ باللہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت کے اطاعت گزار کر دیں؟ کوئی کتنے کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں کیا؟ یہ شہزادی جو رات کو ناخے پر بیٹھ کر مولا کے ساتھ حسنین کے ساتھ ہر در پر مدینے کے دستک دے کر جب یہ مطالبہ رکھتی تھی کہ کس طرح سے میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور حق تلفی ہو رہی ہے اور دعویٰ کی سنت کو پامال کیا جا رہا ہے اور قرآن سے منحرف ہو رہے ہیں یہ لوگ, تو ہر ایک پلٹ سے کہتا تھا آپ بالکل صحیح, آپ بالکل حق پر ہیں, ہماری جان قربان آپ پر, مگر کیا کریں ہماری آواز بلند کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہاں تک کہ معاذ بن جبل جو تاریخ میں بڑا شاہکار ہے, کردار ہے, اب میں تفصیل میں تو جا نہیں سکتی, وقت نہیں اتنا. معاذ بن پلٹ کر کہا بیوی لوگوں نے کیا کہا آپ کے بارے میں؟ کہا لوگ نہیں آمادہ ہیں آنے کی. تو کہا بیوی میرے ایک کے آ جانے سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ محبت ہے مگر اطاعت نہیں ہے. اور دنیا میں کچھ لوگوں کی عبادت بھی ایسی ہوتی ہے کہ اطاعت تو ہوتی ہے مگر محبت نہیں ہوتی. یہ بھی بڑا ہی خطرناک پہلو. آپ کو میں بچوں کی بات بچوں کے ذہنوں میں یہ بات کریں ہمیشہ بھولیں گے نہیں. اگر اسے ایگزام کو دے دوں, بچہ ماں سے محبت بہت کرتا ہے, اس کو کہنا نہیں مانتا. تو یہ وہ طبقہ ہے جو محبت کرتا ہے, اطاعت نہیں کرتا. ہم دفتر میں کام کرتے ہیں, اپنے افسروں کی اطاعت کرتے ہیں, فرما بردار ہیں, کیونکہ نوکری چاہیے نا نہیں تو وہاں پہ ڈسپلن فالو ضرور کرتے ہیں. ہاں محبت کو پتہ نہیں کچھ بھی نہیں آتا. تو یہ دو طبقے یاد رکھیے آپ. اہل بیت اطہار کو ان دونوں طبقوں سے شکایت رہے گی. انہیں وہ طبقہ چاہیے جو محبت بھی کرتا ہے اور اطاعت بھی کرتا ہے. بس اس سے زیادہ میں اس گفتگو میں وقت نہیں برباد کر سکتی, کیونکہ جس نے اطاعت کرنی ہے اسے لمحہ بھر لگتا ہے اگر اس کی محبت دیر پا ہو, اگر اس کی محبت میں لو ہو, محبت میں اگر للک ہو, محبت میں اگر تڑپ ہو, تو پھر انہیں لمحہ بھر لگتا ہے حر بننے کے لیے. کیونکہ کربلا کا وہ واحد طبقہ تھا جو محبت بھی کرتا تھا اور اطاعت بھی کرتا تھا. اور حسین مظلوم نے یہ اعلان کر کے مہر لگائی کہ ایسے مطیع اور محب نہ میرے بابا کو ملے, نہ میری اماں کو ملے, نہ میرے بھائی کو ملے, نہ میرے نانا کو ملے. کیا کیا ہمیں سوغات میں مل جاتا ہے, کیا کیا ہمیں سوغات میں مل جاتا ہے. ادراک تو ہر بات میں مل جاتا ہے, ادراک کو ہر بات میں مل جاتا ہے. دستک جو در علم پہ دیتا ہے قلم, ایمان بھی خیرات میں مل جاتا ہے. تو ہر بات مل جاتا ہے. دفتر جو درے علم پہ دیتا ہے قلم, ایمان بھی خیرات میں مل جاتا ہے. آیت اللہ بہجت کے پاس ایک شخص آتا ہے, پوچھتا ہے آقا بتائیے اخلاق حسنہ پانے کے لیے کیا کریں؟ ہم بڑے سے ادھر میں جاتے
गाड़ी में जाकर बैठ, अखलाक हुसन वहीं मिलते हैं। आपको एक बहुत खूबसूरत मिसाल देकर आगे बढ़ूं। जब कभी भी अपने घर की घड़ियों की तरफ नजर दौड़ाए ना, देखिए फोन की देख लीजिए घड़ी, जब भी घड़ी देखे ना तो ये मिसाल याद रखिए। इस वक्त बिल्कुल 4:45 बजा है। हर एक की घड़ी में 4:45 बजना चाहिए, मगर नहीं बजता। कहीं आधा मिनट ज्यादा, कहीं आधा मिनट कम, कहीं 1 मिनट ज्यादा, कहीं 1 मिनट कम, ठीक है, चलता है। फिर भी इसको 4:45 ही करिए, कोई छूट के गुनाह किए बगैर, ठीक है। लेकिन जब घड़ियां मिलाने के लिए कोई ऐसा क्रूशियल वक्त हो, जैसे रोजा खोलना है, नमाज की तकबीर पढ़ना है, अब तो घड़ी का एग्जैक्ट होना जरूरी है ना। रोजा खोलना तो सबसे क्रूशियल बात हो गई, उसमें आप जल्दी खोल नहीं सकते, ठीक है। अब घड़ी को अगर एग्जैक्ट होना है तो आपको जो स्टैंडर्ड वॉच जो आपकी सही है, जो सही है, सही आप समझ रहे मेरे साथ हैं आप लोग, उससे आप सारों को कहा जाएगा आप लोग अपनी अपनी घड़ियां मिला लीजिए, ये टाइम हो रहा है इसका, चलिए। इसे कहलाती है कैलिब्रेशन, ये कहलाती है कैलिब्रेशन, कि जो स्टैंडर्ड टाइम आपका इस वक्त हो रहा है आपके मुल्क में, आपकी जगह पर, वहां से आप सब अपनी अपनी घड़ियां मिला लीजिए। 4:45 बज गया, अब तो बस सही, अब यही सही टाइम करेगा। मजलिस हुसैन किरदार और अखलाक का कैलिब्रेशन पॉइंट है, समझ गए आप। हम कहीं कितना खल्क में भूख रखते हैं, यहाँ आके देख लो, कितने किरदार में पीछे हैं, कितने दुनियादारी में आगे हैं। ज्यादा तफसील में नहीं जाना है, मुझे वक्त नहीं है ना। अपने कितने किरदार और अखलाक के पैमाने यहाँ आके कैलिब्रेट हो जाते हैं। हम कितने पीछे हैं, आगे बढ़ जाएं, और कितने आगे निकल आए कि अब पलटना मुश्किल हो जाएगा। अगर थोड़ा सा आगे निकले तो बस फिर बहुत आगे है, फिर वो दूसरी दुनिया है। पलट कभी भी रंग और रस की हवस और बस, मसला 10 से 10 और समझे। उर्दू अगर भी लोग बैठे हैं 10 से 10 समझते हैं ना, क्या बड़ी बात है मेरे लिए कोई चीज हासिल करना। मसला 10 से 10 और बस। यूं बुनी है रगे जिस्म की एक रग 10 से बस और बस। क्या कहते हैं, यूं बुनी है रगे जिस्म की एक रग 10 से बस और बस। तमाम तमाशाए कुन फयकुन, तमाम शुद्ध, बस उसने कह दिया बस और बस। मुसीबतें पड़ रहे हैं। मजलिस हुसैन में आने को आयतुल्लाह बहजत कह रहे हैं, हरम इमाम में दरी पे थाम लो ये भी कह सकते थे। वहां भी आकर बहुत अखलाक हुस्ना, बातिन की चमक नजर आ जाती है इंसान की अगर हो तो। मगर क्यों मजलिस हुसैन की तारीफ की गई? कुछ तो ऐसा बयान होना चाहिए ना यहाँ पर, कुछ तो ऐसा बयान होता है, कुछ तो होता है बयान जहाँ इंसान के इमोशनल स्टैमिना को बेहतर किया जाए। देखिए आप कहेंगे कि बहुत दुनियावी बातें की, दुनियावी मिसालें देती हैं, ये बहुत वक्त जाया करती हैं। माफी चाहती हूँ अगर आपका ऐसा महसूस हो। आप जिम क्यों जाते हैं, वर्जिश क्यों करते हैं? क्योंकि जो सामान आप सूटकेस आप उठा नहीं सकते, पित्ता फट जाएगा अगर इतना वजन मैं उठाऊंगी तो।
मगर वही वजन अगर एक कूली उठाता है तो उसे कुछ नहीं होता। वो दिन में ऐसे 50 पेटियां उठा लेता है, उसका शोभा ही वो माहिर है उसमें। उसी तरह से जो हमारे घर के कुछ बच्चे हैं जो जिम जाते हैं, सिक्स पैक बना लेते हैं, वो मजबूत हो जाते हैं, वो वजन उठाते उनको कोई तकलीफ नहीं होती। हम बोलते बाबू ये काम कर दो घर का, जो आप नहीं कर सकते वो कर देता। क्यों? उसने अपने आप को, अपनी बॉडी को इतना स्टैमिना बिल्ड करना, जानते क्या होती है ये बात? अपनी कुव्वत मदाफत, अपने अंदर की बर्दाश्त, अपने अंदर की हर कैफियत को वो मजबूत करता है, डिसिप्लिन करता है, ट्रेन करता है। तो वो चीजें बोल उठा सकता है जो आम बंदा नहीं उठा सकता। बस यही कहना था आपके आगे। खत्म हो गई मेरी मिसाल। मजलिस हुसैन आपके स्पिरिचुअल और इमोशनल स्टैमिना को बिल्ड करती है। वो दुनिया जिसे देखकर आम इंसान फिसल जाता है गुनाह के रास्ते में, एक हुसैनी का इमोशनल स्टैमिना इतना मजबूत होता है कि उसका किरदार बहकता नहीं। एक आम इंसान जिसको थोड़ी सी गुफ्तगू किसी की नागवार गुजरे तो जो बदतमीजी से जवाब देता है, एक हुसैनी वैसे जवाब नहीं देता, क्योंकि उसकी ईगो, उसकी अनानियत का स्टैमिना इतना मजबूत होता है कि वो कहता है कि मेरे मौला के सीने पर बैठकर उसने फूंक दिया, हलूर ने मेरे मौला उतर आए, मेरे मौला की इज्जत पर कोई फर्क नहीं आया। क्यों? क्योंकि मौला का इमोशनल स्टैमिना था। समझ रहे आप लोग उसके को? आप समझ रहे तुमसे को? फजाइल ही में तो हिदायत है। इमोशनल स्टैमिना इतना था कि मेरे इमोशन जितने कमजोर नहीं है कि किसी ने कुछ भी कह दिया तो मैं अपने मकसद से हट जाऊं, या मैं मेरी आम जबान में कहूं कि मैं मेरा ट्रैक चेंज कर दूं, या मैं अच्छी खासी अखलाक में रहते अरे 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 ये क्या बात करने लगे हैं आप लोग, क्या हो गया? जबान बदल गई, अल्फाज बदल, क्या हो गया? नहीं गुस्सा आ गया। अरे यानी इतने हम असीर हैं कि आपके एक्शन पर मेरे रिएक्शन मजबूर हैं। आपने थोड़ा मुझसे बुराई क्या की कि मैंने तो अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी। मजलिस हुसैन इंसान के इस स्टैमिना को बिल्ड करती है। मजलिस हुसैन में अखलाक हुसना, समझे आप? आयतुल्लाह की नजर कहाँ गई थी जो ये हिदायत दी गई हमें? इसलिए मजलिस हुसैन चाहे अय्याम कोई भी हो, कहलाती वो मजलिस हुसैन ही है। अय्याम अलविया हो, अय्याम फातिमिया हो, अय्याम हुसैनिया हो, अय्याम सज्जादिया हो, अय्याम ज़ैनबिया हो, कोई भी अय्याम हो, क्योंकि कैलिब्रेशन पॉइंट हुसैन हर लिहाज हुसैन बुलंद महफिल को साया मत कीजिए। ये बहुत बड़ा फैज है। अरे तो कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है? ये इमोशनल और स्पिरिचुअल स्टैमिना बिल्टअप करने के दरगाह है। ठीक है कि मेरे रिएक्शन किसी के भी कोई अमल के असीर नहीं है। यानी आपने जो किया, यानी उसने थूका तो मुझे दिखता है ऐसा नहीं, थूक थूक और तुम्हारी जो असलियत थी वो उसके साथियों को लाना अब कहना ये है कि हम अल्लाह से जुड़ने के लिए
بہت پازیٹو ہے، قرآن کی آیت نہیں پڑھتی ہوں مگر حکمت کی بات ہے. بات در کی ہو رہی ہے نا. بہت بہت کم نصیب ہوتے ہیں جنہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. بہت خوش نصیب ہے جو یہاں تک آ جاتے ہیں. ہم اللہ سے جوڑنے کے لیے خود کے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ مولانا رومی ہم اللہ سے جڑنے کے لیے خود کے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ کوئی رنج و غم و محن ہو تو ہی کیا مجلس حسین کا اہتمام ہو؟ انتظام تو ہو سکتا ہے کوئی موقع کے لحاظ سے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر اہتمام تو آپ اپنے دل میں، اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اپنے مصلی پر کسی بھی لمحے کر سکتے ہیں. بس ختم بات. انتظام کے لیے تو محض موقع درکار ہے. میں مانتی ہوں دنیا میں رہ رہے تو اسی طرح رہنا ہے جس طرح ایک نظام ہے. شب جمعہ ہو گئی یا کوئی ایام ہو گئے، شہادت، وفات، لیکن انتظام جو ہے، کیفیت جو ہے، وہ کسی بھی وقت ڈھالی جا سکتی ہے. اگر اس ہدایت سے دور ہو گئے، اگر حسینی مقصد سے دور ہو گئے، تو آپ کو ایک جملہ اگر مسجد کا یاد ہو میں نے کہا تو 75 دن ہی کتنے ہوتے ہیں بس. جو رسول اللہ روزانہ برپا کر رہے تھے منبر پر، وہی تو مسجد حسین تھی. حسین کو گود میں بٹھا کر ہی تو کر رہے تھے نا. کبھی کاندھے پر اٹھا کر رہے تھے، کبھی عباس کے دامن میں چھپا کر رہے تھے، کبھی در کے بوسے لے کر رہے تھے، کبھی در کا دروازہ کھول کر باقی سب دروازے بند کر کے دکھا کے کر رہے تھے، کبھی قرآن کی آیات سنا کر رہے تھے، کبھی فضیلتیں سنا کر رہے تھے. یہ سب کیا تھا؟ یہ سب کیا تھا؟ یہ ذکر اہل بیت تھا نا، یہ ذکر اللہ اور رسول تھا نا، یہ ذکر قرآن تھا نا. اور اس کے علاوہ تو رسول ہمارا کچھ کہتا ہی نہیں ہے. جبکہ اللہ کے رسول کی ضمانت ختم، جبکہ اللہ کے رسول کی معرفت، اے رسول تمہیں اگر کوئی زمانے میں پہچان سکتا ہے وہ اللہ علی کے کوئی نہیں پہچان. خوشنو کی امام زمانہ گلزار سلوات. اب بالکل رخ پر بھی نہیں گفتگو پڑھانا ہے. بات تو صرف اتنی کہنا ہے کہ اگر یہ ہدایت کا سلسلہ ہمارے اپنے ذہنوں میں کانٹمپلیشن رک گیا، تدبر رک گیا، تو پھر ایسا ہی ہوگا. 75 دن بہت تھے بابا، بہت تھے بھولنے کے لیے، کیونکہ جج بھی نہیں کیا تھا تو کیسے یاد رکھتے؟ جج کرتے تو یاد رہا. آپ کے آگے چاروں باتیں تو بیان کرتی تھی نا محبت تھی، نہ حساب تھی، تو پھر آپ مجھ سے امید کیا کرتے ہیں؟ تو پھر جو باتیں کرتے تھے تو میں آپ کو اخلاق کا وہ روپ تو دکھا دیا تھا کہ باتیں مزے مزے کی کرتے ہیں، جان ساری کی، مگر مقصد برے تھے. آپ کو اخلاق کا وہ روپ دکھایا تھا نا، منافقت جسے کہتے ہیں. اتنی سب باتیں جان کر بھی پھر آپ ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں. مت لگائیے نا امید ان سے، کچھ مت لگائیے. جنہیں نہ معرفت ہے، معرفت نہیں، محبت نہیں. اب پھر وہ گفتگو بہت آگے نکل جائے گی کہ یہ دونوں چیزیں یک طرفہ ہوتی ہیں یا دو طرفہ ہوتی ہیں. کبھی یک طرفہ ہوتی ہیں تو کبھی دو طرفہ ہوتی ہیں. کیونکہ مولا نے کہا ہے میرا تمہارا معاملہ کچھ اور ہے. تم مجھے بیعت کے وقت مولا کو جو کہتے فرمایا حضور نے، مولا کائنات نے میرے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کیا تم نے مجھے رسول کے ساتھ ساتھ نہیں دیکھا کیا؟ ہاں تمہارا میرا
معاملہ الگ ہے. معاملہ یوں ہے کہ تم مجھے اپنے لیے چاہتے ہو, میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں. بہت گہرا جملہ ہے یہ, بہت کسی ہے اس کے اوپر. محبت میں جب مقصد آ جائے تو محبت ذاتیات بن جاتی ہے, اور جب محبت مقصد سے ماورا ہو جائے تو محبت الہی ہو جاتی ہے, عشق حقیقی میں بدل جاتی ہے. ہر عشق مجازی کو عشق حقیقی میں بدلنا ہی تو اہل بیت کی محبت کا حق ہے. پھر تفصیل میں نہیں جا سکتی, بس ایک جملہ کہتی ہی آگے بڑھ گئی. ٹھیک ہے, عشق مجازی جو آپ کی دنیا میں جو لا لگی ہوئی ہے, اس کو اگر اللہ کی خاطر بدل دیا جائے, اس کی نیت کو, سنت پر سب ہے, نیت پر کوئی نہیں ہے بلکہ بہت کم ہے. سنت رسول اپنانا بہت آسان ہے. مومنین نیت رسول اپنا کے دیکھو. تو نیت نہ اپنائی, جب نیت نہ اپنائی تو سنت بھی بدلی نہیں بدلی. پہلی حدیث جو جھوٹی من گڑت کھڑی گئی وہ مار کائے فدق پر ہوئی کہ رسول تو ترکار ہی نہیں چھوڑے. آپ نے تو قرآن بھی بدل دیا, سنت بھی بدل دی. دشمنان اہل بیت پر لعنت, دشمنان اہل بیت پر لعنت, قیامت جانا, ایسی لعنت تو کبھی ختم نہ ہو, ایسی لعنت. اب سن لیجیے تھوڑی بات. میں نے آپ کیا عرض کیا کہ کیونکہ ایبزارپشن نہیں تھی نا ہدایت کی. اگر میرا وقت تھوڑا زیادہ ہو جائے تو مجھے کتنی اجازت ہے, آپ میرے دل تو نہیں رکھ سکتے. اب سنیے, مٹی پہ جب پانی پڑتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جب کہتے ہیں بچہ جانتا ہے, ایبزارپشن کہتے ہیں انگریزی میں. اور وہ چیز نمایاں بھی ہوتی. مٹی پر پانی پڑا رات کو, مٹی گیلی ہو گئی, پتا چل گیا ارے پانی پڑا ہے رات. پتھر گیلا ہو گیا, پانی پتھر پہ بھی پڑا, پتھر گیلا بھی ہوا لیکن تری نہیں نظر آ رہی, اندر تک نہیں گیا ہے پانی. اسے کیا کہتے ہیں؟ سطح پر تر ہونا سے. اسے سائنس میں ایبزارپشن کہتے ہیں. اے بی ایبزارپشن, وہ ایبزارپشن کا اے بی اور اے بی ہے ایبزارپشن. سن لیجیے بات, یاد رہے گی زندگی میں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ ساری باتیں سنتے ہیں, جج کر لیتے ہیں اپنے اندر. کچھ جو نہیں کر پاتے لیکن پھر بھی انہیں دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ ہاں ان پہ پڑی تو تھی باتیں. تو وحدت کے بعد میں نہ اگر قد کرے گا تو نوحے بشر نماز پڑھے گی بلا وضو. اگر آپ کہنا چھوڑ دیں گے تو ایک دن یہ آئے گا کہ سارے زمانہ اتنا عادی ہو جائے گا غفلت میں رہنے کا کہ ایک دن وہ نماز بھی بغیر وضو کرے ہوئے پڑھیں گے, کیونکہ ان کو عادت ہی ہو گئی ہے. سننے کی تو عادت ہی نہیں رہی اچھائی. آپ سمجھ رہے ہیں شعر کا مقصد سمجھے آپ نے؟ وحدت کے بعد میں نہ اگر قد کرے گا تو اگر اٹھے نہیں اور بولے نہیں تو لوہے بشر نماز پڑھے گی بلا وضو. اسی لیے بیوی کھڑی ہوئی کہ اگر میں خاموش ہو گئی تو وہ جو ہلکی سی تری بھی ہے نا وہ بھی نہیں رہے گی. لہذا تاریخ میں یہ بات لکھ دو, جج کس نے کیا؟ جو مٹی کی طرح تھے اور پتھر کی طرح تھے, خالی میری باتیں کہتی ہوئی پھسل گئی, لیکن میں نے کہا ضرور. اب میں نے کیا کہا, اب وہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتی. کیوں؟ وہ آپ کو انشاءاللہ جو آپ بچپن سے سنتے رہے. فدق کی بوٹی دیکھنے کے بعد جو یہودیوں کا خوف طاری تھا مسلمانوں کے لیے, خیبر کے قلعہ جو پکا ہوا, خیبر کے جو سوغات تھے, اس کے بعد فدق انہوں نے بغیر کسی جنگ کے, امن کے,
لا کے رسول کے حوالے کر. فا یا کے حساب سے وہ ترکہ جو تھا وہ رسول کا تھا. اور پھر آپ جانتے ہیں امیمن اسما بنت عمیر مولا کائنات یہ چلیے. اچھا مجھے تو یہ ساری باتیں تو آپ کے آگے بیان کرنی نہیں ہے اس لیے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. مجھے صرف ایک انداز بیان کرنا ہے کہ بیوی کے گھر کے دو دروازے تھے. بیوی کے گھر کے دو دروازے تھے. ایک دروازہ تھا جو مسجد میں کھلتا تھا. ٹھیک ہے. اگر یہ بیوی کا گھر ہے جسے امام بارگاہ کہتے ہیں. دیکھیے تبھی تو ہر امام مسجد کے شہر میں امام بارگاہ بنائے جاتے ہیں. وہ مسجدیں ادھوری ہیں اگر انہیں امام بارگاہوں میں. ٹھیک ہے. وہ مسجدیں ادھوری ہیں اس بریدہ سلوار کی طرح لگتی ہیں اگر امام بارگاہ نہ ہوتا. ایک دروازہ ہے جو سامنے ہے. دروازہ کھولا مسجد سامنے. دوسرا دروازہ کہاں ہے جو بازار میں کھلتا ہے. ٹھیک ہے. آگے بات سمجھ. دوسرا دروازہ جو بازار میں کھلتا ہے یعنی بازار میں جا کر ایک لمبا چکر کاٹ کر اب مسجد میں جانا ہے. تو کامن سینس کیا کہتا ہے وہ شہزادی جو اتنی پابند حجاب ہیں ان شہزادی کو تو چاہیے تھا دروازہ میں کھول دیا اور شہزادی مسجد میں چلی جاتی اور چند ہی افراد آپ کو دیکھتے. مگر شہزادی نے ایسا نہیں کیا. شہزادی مین ڈور سے باہر نکلی جو صدر دروازہ تھا گھر کا. مجمع کو ہٹایا گیا. مجمع کو متوجہ کیا گیا اور زمانہ حیرت میں آ گیا کہ رسول کی دختر جو عہد کے وقت باہر آئی یا چند ہی ایسے مقام تھے جو بیوی باہر آئی ہیں وہ رسول کی دختر غیر و غضب کے عالم میں سلطان کے دربار میں جا رہی ہے. سب مڑ مڑ کے دیکھنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے. کس لیے جا رہی ہے بیوی. اب زمانے کو اگر یہ نظر آتا ہے کہ وہ فدق کے لیے جا رہی ہے تو ٹھیک ہے. جس کی جتنی نظر ہے اس کا اتنا نظارہ ہے کیونکہ فدق بھی کوئی چھوٹی پراپرٹی نہیں تھی. آج کے حساب سے لیکن اس زمانے کے حساب سے بھی 24,000 دینار سالانہ اس کی آمدنی تھی جو آج کے حساب سے 8 کروڑ روپے ماہانہ بنتے ہیں. تصور کر سکتے ہیں ہم 8 کروڑ روپے ماہانہ آمدنی جس کو کہتے ہیں. دیدی آپ کو کیا فرق پڑتا ہے. آپ کو فدق نہیں تھا تو بھی فاقے تھے. فدق آ گیا تو بھی فاقے تھے. 3 سال رہا نا فدق کی آمدنی کے ریونیوز آپ کے آتے تھے. فدق چلا گیا تو بھی فاقے. تو کہا جسے یہ نظر آیا کہ سیدہ اپنے لیے جا رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بیوی جب حق کے لیے نہیں تھی. اور جسے یہ نظر آ رہا ہے کہ سیدہ حق کے لیے جا رہی ہے. جو مسلمان پل رہے ہیں کل میری ماں کے ٹکڑوں پہ پلتے تھے پھر میرے فدق کے باغ پر پلنے لگے. میرے گھر تو پہلے بھی فاقے تھے کیونکہ میری روٹیاں تو اس زمانے کے اناج سے بنتی ہی نہیں ہے. اگر یہ کسی کو سمجھ میں آ جاتا کہ اہل بیت اطہار کو حکومت بھی ملی اور حکمت بھی ملی. ان کی حکمت کی ہی تو حکومت تھی. حکمت ہی تو ان کی حکومت تھی. میں تفصیل میں تو جا نہیں سکتی نا. لیکن اب کہنا یہ ہے کہ بیوی کو بتلانا صرف یہ تھا کہ جو چیز تجھے نظر آ رہی ہے میں وہ اشکار کر دوں کہ تو کتنا غیر حق پر ہے. تو کتنا غصبی ہے. تو کتنا فاسق ہے. کیونکہ جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے دین قرآن اور شریعت وہ بدلنے جا رہا ہے. تو یہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے. جو چیز نظر آ رہی ہے وہ تو دکھا دوں اس کو. کیونکہ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں وہ بھی یاد رکھیے گا. جب آئینہ دیکھیں نا اپنا ہار سنگار کے لیے جس کو جو چیز نظر آتی ہے وہ اس کی نشو و نما کرتا ہے. جس کو جسم نظر آتا ہے وہ دیکھتا ہے ارے میرا چہرہ کیسا ہو رہا ہے. ارے میرا
کو کیٹر کیا آپ نے، اس کی دیکھ بھال کی. اور کوئی کہہ رہے چھوڑو تو سب چلتا ہے، لیکن صحت کیسی ہے میں پہلے وہ دیکھوں. جسے جان نظر آئی اس نے اپنی جان کی نشو و نما کی کہ بھائی میں صحت مند رہوں، میں وہ کھا پی لوں جو میری صحت کے لیے نہیں، جو اور آگے بڑھا. جسے اپنا نفس نظر آیا اس نے کہا صحت بھی چھوڑو، جان میرے جسم کے ساتھ نکل جانے والی ہے، دفن ہو جانے والی ہے، مجھے تو میرے نفس کی پرواہ کرنی ہے کہ نیک ہے یا بد ہے، برا ہے یا اچھا ہے، متقی ہے پرہیزگار ہے یا نہیں ہے. جسے وہ نظر آیا اس نے اس کی نشو و نما کی. کسی کو اس سے بھی زیادہ جب روح نظر آئی تو اس نے اپنی روح کی پرواہ کی کہ اس کے موت کے وقت ذائقے کیسے ہوں گے، اس کے ذوق کیسے ہیں دنیا میں، اس کے قبر میں ذائقے کیسے ہوں گے. اور اسے اس سے بھی زیادہ وہ نظر آیا کہ یہ روح بھی میری نہیں، یہ تو اللہ کی روح ہے، میں نہیں، میں تو تو ہے. تو اس نے محبت بھی اسی سے کی، اس نے اطاعت بھی اسی کی. جب آئینہ دیکھیے تو ان آنکھوں سے پوچھیے کہ اس کو کیا نظر آ رہا ہے. ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی. تو جس نے ایبزارب کیا صاحب بیت کے کلام کو وہ ساتھ رہے، جس نے نہیں کیا ان کے لیے 75 دن بہت ہوتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اسی لیے کہا دعا کرو اللہ سے پروردگار ہدایت ملنے کے بعد مجھے گمراہ نہ کر دے. کہ کل تک جو لوگ قسمیں کھاتے تھے رسول کی، آج وہ رسول کی بیٹی کو پہچان تک نہیں رہے ہیں، اس کی معرفت نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ جب ڈاکٹر گھر بھیجتا ہے مریض کا علاج کر کے تو کہتا ہے ہماری طرف سے آپ پیٹ پاٹ میں بن جائیے آرام سے، تو تھوڑے دن کے بعد وہ بیمار ہو جاتا ہے. تو کہا میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی، دیکھاؤ اور تم نے کیا بدپرہیزی کی ہے یا نہیں، صحیح کہہ رہی ہوں یا نہیں کہہ رہی ہوں، بتاؤ سچی بتاؤ تم نے کیوں بدپرہیزی کی. کہاں کی غذا اور فضا دونوں ہی خراب ہو جاتے ہیں جب انسان کے، تو اسے بدپرہیزی کہتے ہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ غذا اور فضا، جب فضا گناہ آلود ہو جائے تو کوئلے کی دلالی میں تو ہمیشہ ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو انسان کی پرہیزگاری ختم ہو جاتی ہے. جب پرہیزگاری ختم ہو جائے تو وہ انسان جو محرم میں بڑا ہدایت یافتہ لگتا ہے وہ بعد میں عزادار ہی کہلائے گا مگر دیندار نہیں کہلائے گا. جو مجلس حسین میں جو معرفت چھلکتی ہے، جو جذبے چھلکتے ہیں، وہ بعد از احاطہ منبر و محراب وہ جب کچھ اور دنیا داری میں مست ہو جاتے ہیں تو وہ عزادار پھر بھی کہلاتے ہیں مگر دیندار نہیں کہلاتے. تو پرہیزگاری ایک ایسی چیز نہیں ہے جو لمحہ بھر کی ایک مرتبہ کی اور زندگی بھر کے لیے کافی ہو گئی. اسی لیے اللہ نے ایک مرتبہ نہیں 5 مرتبہ نماز پڑھوائی کہ بار بار پیچھے ہوتے چلے جاؤ، بار بار اپنی اصلاح کرتے چلے جاؤ. میرا خیال سے وقت بہت ہو چکا ہے، بس اب اتنا کہنا تھا آپ سے. ساری دنیا کو بدلنے کی تو ذمہ داری ہماری ہے نہیں، ہم اپنی اولاد ہی کو تیار کر لیں، وہی ہمارے لیے بہت ہے. جب ہم اپنا اور اپنی اولاد کا رشتہ دیکھتے ہیں تو ہم مثل قلم ہیں اور اولاد مثل لوح. قلم جو لکھتا ہے لوح پر وہی تحریر آتی ہے، لوح ریسیپٹیو ہوتی ہے یعنی لینے والی ہوتی ہے، قلم ایکٹیو ہوتا ہے یعنی دینے والا ہوتا ہے. غلط تو نہیں تھا؟ جب ہم اولاد کو دینے چلے تو ڈونیشن کون دیتا ہے؟ اس کی بات سوچتے ہیں. ہدایت کون دیتا ہے؟ اس سے زیادہ گستاخی نہیں کرنا. تربیت
वही देता है जो खुद राष्ट्र वरना तो वो मासूम पलट के बोलते हैं जब हम आपकी उम्र को पहुंचेंगे तो हम भी आप जैसे अच्छे होते हैं। मेरी जान कुर्बान, अल्लाह तुम्हें हमसे भी ज्यादा तवील उम्र अता करे। लेकिन हम जिसकी अज़ाब में बैठे हैं वहां तो उम्र की कोई कैद नहीं, वहां तो 18 बरस की कड़ियल जवान भी गए, 6 माह का शीखार भी गए, 32 बरस की भरपूर जवानी और 90 बरस का बूढ़ापा। लेकिन कोई बता दे इस जैसी मोहब्बत और इस जैसी इबादत, क्योंकि हर एक को एक मकसद तक पहुंचना था और वो मकसद था शिफा दिल। हम ये कर ही नहीं सकते थे अगर हमारे आगे बीवी की वो सवारी ना होती। हम ये कर ही नहीं सकते अगर हमारे आगे वो रुमाल पे बस उसी दर्जे तक पहुंचने के लिए कि मैं भी उस मजमे में बीवी को नजर आ जाऊं कि बीवी मैं भी थी वहां पर, मेरे लाल की मजलिस में मैं भी थी। बीवी एक अर्श मेरा भी था, वो अर्श के गम मेरा भी था। बीवी जिस रुमाल को फैलाती है, बीवी वहाँ जज करोगी, जिस तरी को जज करो, क्योंकि मैंने भी मेरे गम को जज किया है, सताई पत्थर नहीं, अपनी मिट्टी में सब जज किया। मिट्टी में जज शहजादी के साथ बहुत हिम्मत, बहुत वक्त को लिए दरबार में तो वापस शाम को मेरे शहजादा इमाम हसन जी होंगे, मेरी अम्मा जब गई जो मेरी अम्मा लौटी है किनारे बुलंद और फिर मेरे शहजादे के और जुमले मिलते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा मार्का ये है कि जब मैं गलियों में उन चेहरों को देखता हूँ तो मेरे नाना के अखलाक ये कहते हैं कि सब्र कर मेरे बेटे, सब्र कर मेरे हसन। और मेरी माँ की पसलियाँ मुझे कहती है अम्मा। बेटा सलाम, माँ को सहारा दो। जब मैं गलियों से उन चेहरों को गुजरता हुआ देखता हूँ मैं कतरा के गुजर जाता हूँ, मुझे वो चेहरे नहीं देखेगा। कौन है इनका मुश्किल कुशा, कौन है इनका मुश्किल कुशा? कुरान की तस्दीक कर रहा है और दरे सजदा पे दस्तक हो रही है। अब लौट जाओ, अब हसन बाहर नहीं आएंगे। आग लेकर जो आए, दरो दीवार के दरमियान फातिमा खड़ी हो गई। मेरे वक्त के इमाम की ताकीद है, मत पढ़ो ये जुमले इतनी गहराई में, ये तड़प जाता है फातिमा का बेटा। मैं तो बस इतना पढ़ूं मौला,